دلچسپی ہے اور آپ لوگ کا جو شوق ہے چیزوں کو سیکھنے کا، خصوصاً جوان بچیوں میں، ہماری بہنوں میں، وہ خود ہم لوگوں کے لیے انسپائرنگ ہے، ہم لوگوں کے لیے موٹیویشن ہے کہ آپ لوگ الحمدللہ اتنا انٹرسٹ لے رہے ہیں۔ انشاءاللہ خدا آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ سب کو حقیقی حضرت زہرا کی سپاہی بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ خود آج ہم لوگ تھوڑی سی گفتگو کریں گے امام زمانہ کے سپاہی بننے کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مجھے ایک عہد و ارادہ کرنا ہے کہ مجھے وقت کے امام کا سپاہی بننا ہے۔ ابھی تک ہم نے جو سوال اور گفتگو کی تھی وہ اس لیے کی تھی تاکہ جو کالج اور یونیورسٹی اسکول میں بچے لوگ جاتے ہیں، بچیاں جاتی ہیں، ان سے یہ سب سوال کیے جاتے ہیں کہ عورتوں کو آزادی کیوں نہیں ہے، یا سوشل میڈیا پہ جو بات کی ہو، تو سوشل میڈیا کا ایک پرابلم ہے ہمارے جوانوں کے لیے۔ تو کوشش ہماری یہ تھی کہ جو آج کی ایکچول پرابلم ہے اس کو ڈیل کیا جائے، اس کا جواب دیا جائے، تاکہ ہماری بہنیں، ہماری بچیاں جب اسکول، یونیورسٹی، کالج جاتی ہیں تو ان کے پاس جواب ہو، کوئی ان سے سوال کرے تو محکم جواب دینے کی صلاحیت کو رکھتے ہوں۔ ایک سوال حجاب کے بارے میں بھی آتا ہے اکثر کہ عورتوں کو حجاب کیوں کراتے ہیں اور کیوں عورت جو ہے، اس کے سلسلے میں کچھ جواب میں نے آپ کو دیا کہ انگلینڈ اور امریکہ میں جہاں حجاب نہیں ہوتا ہے وہاں کی حالت کیا ہے اور عورتیں کتنا پریشان ہیں۔ اگر وہ حجاب کے بغیر اگر کامیاب ہوتی تو ہم آپ کہہ سکتے تھے ہمیں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہے۔ یہ ایک جواب ہے۔ دوسرا ہے کہ جب ہم لوگ حجاب کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ حجاب یعنی چھپانے کو کہتے ہیں، ہے نا؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے میں۔ حجاب کے سلسلے میں کہ حجاب مطلب چھپانا، ہے نا؟ تو دنیا میں سب قومیں اس بات کو اگری کرتی ہیں کہ انسان کو اپنے جسم کو چھپانا چاہیے۔ کوئی قوم ایسی ہے جو بولتی ہے جسم کو نہیں چھپانا چاہیے، ہر قوم بولتی ہے جسم کو چھپانا چاہیے۔ ہمارا اور دوسری قوموں میں فرق یہ ہے کہ کتنا چھپانا چاہیے۔ سمجھ میں ہے فرق؟ ان لوگ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں چھپانا چاہیے، وہ کہتے ہیں چھپانا نہیں چاہیے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں چھپانا چاہیے، ہم بھی کہتے ہیں چھپانا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ کتنا چھپانا چاہیے۔ اور اگر لباس کا اتار دینا ماڈرنزم ہے تو جانور سب سے زیادہ ماڈرن ہے۔ ابھی میں آیا تو کچھ گائے باہر تھیں، کچھ بکریاں تھیں، کسی نے بھی لباس نہیں پہنا تھا۔ اگر ماڈرنزم یعنی لباس اتار دینا ہے تو جانور ہم لوگ سے زیادہ ماڈرن ہے، کیونکہ یہ لوگ جو ماڈرن ہے تھوڑا تو پہنتے ہیں، جانور تو کچھ بھی نہیں پہنتے۔ تو لباس اتار دینا ماڈرنزم کی نشانی نہیں، جہالت کی نشانی۔ خود قرآن مجید میں اس کے سلسلے میں ہے کہ عرب زمانے میں رسول اللہ سے پہلے جو خواتین تھیں وہ اپنے جسم کو ظاہر کرنا چاہتی تھیں، اور قرآن نے کہا کہ نہیں۔ تو یعنی یہ نہیں ہے کہ اپنے جسم کو ظاہر کرنا یہ ماڈرن چیز نہیں ہے، ہر زمانے سے، پرانے زمانے میں بھی تھی۔ تو ایسا نہیں کہ ماڈرن چیز ہے، نہیں، ماڈرن چیز نہیں ہے، ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی، لیکن بری چیز ہے، اچھی چیز نہیں ہے۔ تو حجاب عورت کو عزت دیتا ہے، عورت کو شخصیت دیتا ہے۔ دنیا عورت کے جسم کو استعمال کر کے اپنا سامان بیچنا چاہتی ہے، اسلام کہتا ہے نہیں، تم عورت کے جسم کو استعمال کر کے اپنا سامان نہیں بیچ سکتے۔ عورت باعزت، بشرف، بشخصیت عورت ہے، عورت کی عزت ہونی چاہیے۔ تو حجاب کا جو کانسیپٹ ہے اسلام میں، وہ کیا کانسیپٹ ہے؟ اسلام میں کانسیپٹ یہ ہے کہ عورت نامحرم کے سامنے اپنے جسم کے ذریعے سے خود کو ظاہر نہ کرے، بلکہ اپنی شخصیت اور اپنی روح کے ذریعے اپنا امپریشن کریٹ کرے۔ ایک عورت کون ہے؟ وہ نہیں ہے جو جیسی دکھتی ہے، بلکہ وہ ہے جو وہ ہے، حقیقت اس کی روح کیسی ہے۔ تو حجاب کیا کرتا ہے؟ آپ کی توجہ
جسم سے ہٹا کے آپ کی شخصیت کی طرف لے جاتا ہے، اور دنیا کو جسم کو استعمال کرنے نہیں دیتا کہ عورت جسم کا استعمال کرے. آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر، اگر آپ دیکھیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، عورتیں آ کے کہتی ہیں کہ ہمارا جسم اس طریقے سے دکھاؤ تو ہمیں زیادہ ویو ملیں گے. تو یہ اپنے جسم کو اتنا ہلکا سمجھتی ہیں کہ وہ جسم کی نمائش کر کے لوگوں کے ویوز لینا چاہتے. اسلام کہتا ہے نہیں، آپ محترم ہو، آپ رسپیکٹیبل ہو، اس لیے حجاب کرو. حجاب کا مطلب نامحرم کے سامنے ایسا لباس پہنو کہ اس کی توجہ آپ کے جسم پر نہ ہو بلکہ اس کی توجہ آپ کی شخصیت اور آپ کی روح پر ہو. سمجھ میں آ گیا پوائنٹ؟ یہ تو حجاب یہ منع نہیں کرتا کہ آپ باہر نہیں جاؤ، آپ کام نہیں کرو، آپ پڑھائی نہیں کرو. نہیں، حجاب کہتا ہے سب کرو، لیکن کیسے کرو؟ ایسے کرو کہ آپ اپنے جسم کو وسیلہ نہیں بناؤ آپ کی ترقی کا، بلکہ آپ کی شخصیت، آپ کے علم، آپ کے ہنر، آپ کی قابلیت کو توجہ کا سینٹر بناؤ. تو یہ پہلی چیز. دوسری چیز جو ہم غیبت کے زمانے میں اگر ہم اپنے اس کے لیے، تو حجاب ایک کانسیپٹ ہے، اس کے بارے میں آپ پڑھائی کریں، تھوڑا سمجھیں، تاکہ کل کو کوئی نان مسلم آپ سے سوال کرے کہ آپ حجاب کیوں کرتی ہیں تو آپ محکم طریقے سے جواب دے سکو. مثال کے طور پر اگر آپ ویڈیوز دیکھتی ہیں یا یہاں پر ہندوستان میں ایک کانسیپٹ ہے جسے کہتے ہیں ایو ٹیزنگ، یعنی لڑکیوں کو چھیڑنا، ہے نا؟ یہ لڑکیوں کو چھیڑنے کا کانسیپٹ کہاں سے آتا ہے؟ آپ دیکھیں بالی ووڈ میں جو لڑکیوں کو چھیڑتا ہے وہ ویلن ہوتا ہے یا ہیرو ہوتا ہے؟ پھر سے سوچیں، لڑکیوں کو چھیڑنے والا ہیرو ہوتا ہے یا ویلن ہوتا ہے؟ ہر فلم میں لڑکا جو ہیرو رہتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ لڑکی کو چھیڑنا. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ بتائیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے نا؟ تو جب آپ ایک سماج میں ایک کلچر بنا رہے ہیں جہاں پر جوانوں کو سکھایا جا رہا ہے ہیرو کون ہوتا ہے؟ جو لڑکیوں کو چھیڑتا ہے. رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ ہر لڑکا ہیرو بننا چاہتا ہے، اور ہیرو بنے گا کیسے؟ جب تک لڑکیوں کو نہیں چھیڑے گا، جب تک وہ ہیرو نہیں بنے. تو پورا میڈیا ایسا ماحول بناتا ہے کہ اس ماحول میں لڑکوں کو عزت کب ملتی ہے؟ جب وہ لڑکیوں کو چھیڑتا ہے. تو آپ ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں. آپ دوسری قوموں کو دیکھیں جہاں پر وہ کہتی ہیں کہ ہم کالج جاتی ہیں، یونیورسٹی جاتی ہیں، کس طریقے سے مرد انہیں دیکھتے ہیں. ویڈیوز ہیں خواتین کے، اور مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ خود جانتے ہیں کہ مرد کس نگاہوں سے دیکھتے ہیں عورتوں کو، خصوصاً وہ عورتیں جو اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہیں. اسلام نے حجاب دیا ہے تاکہ مرد کی توجہ وہاں نہ پڑے جہاں اس کی توجہ نہیں پڑنی چاہیے. تو حجاب عورت کے لیے اڑچن نہیں ہے، عورت کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ عورت کے لیے مددگار ہے کامیابی تک پہنچنے کے، تاکہ عورت فوکس کرے اپنی کامیابی پہ، اپنے ایم پہ، اپنی زندگی پہ. تو یہ پہلی چیز آپ سے عرض کرنی تھی. دوسری چیز، اگر میں کیونکہ امام زمانہ کی سپاہی بننا چاہتی ہوں تو بغیر حجاب کے تو بن نہیں سکتی، تو حجاب پر مجھے کانفیڈنس ہونا چاہیے. اور کہیں پر اگر مجھے حجاب پہن کے جانا ہے تو مجھے شرم نہیں آنی چاہیے، بلکہ مجھے افتخار کرنا چاہیے، مجھے کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ میں حجاب پہن کے جا رہی ہوں. مجھے شرم نہیں آنی چاہیے، ان لڑکیوں کو شرم آنی چاہیے جو اپنے جسم کو ظاہر کر رہی ہیں. تو پہلا پوائنٹ آج کا کیا ہے؟ حجاب کے سلسلے میں ہمارے پاس کانفیڈنس کا ہونا، حجاب کو سمجھنا، حجاب پر عمل کرنا، اور حجاب پر
کانفیڈنس رکھ کے کالج یونیورسٹی میں جانا. دوسری چیز اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا. جب تک ہم ایمان کے سپاہی نہیں بن سکتے جب تک ہم خود کو پاکیزہ نہ کریں. میں بہت ہی معذرت کے ساتھ, ہماری بزرگ, ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں, لیکن کیونکہ یہ ایشو پرابلم ہے اس لیے بتا رہا ہوں. ہمیں کئی میسیجز آتے ہیں لڑکیوں کے, جہاں پر لڑکیاں کہتی ہیں مولانا ہمیں جھوٹا وعدہ کیا, 2-3 سال تک ہمارے ساتھ ملتے رہے, اور پھر اس کے بعد لڑکا کہتا ہے کہ ابھی میری ممی جا کہے گی میں وہیں شادی کروں گا, اب میں کیا کروں مولانا. لڑکیوں کے میسیجز آتے ہیں کہ لڑکے ہمیں میسج کرتے ہیں مولانا, اور لڑکے میسج کرتے ہیں کہتے ہیں آپ کا بغیر حجاب کے فوٹو بھیجو, آپ کو مولا علی کی قسم. میں حضرت عباس کی قسم کھا کے بول رہا ہوں میں کسی کو دکھاؤں گا نہیں, مجھے بغیر حجاب کا فوٹو بھیجو. یہ دنیا میں ہم لوگ رہ رہے ہیں. انسٹاگرام ہے, واٹس ایپ ہے. لڑکیوں کو کانفیڈنس دلاتے ہیں پہلے کہ ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو, میں آپ کا خیر خواہ ہوں, میں آپ کے خیر کے بارے میں سوچتا ہوں. پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں, اس کے بعد فوٹوز منگاتے ہیں. یہ آپ کے یہاں انشاءاللہ نہیں ہوگا, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ آگاہ رہیں کہ کس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اور کیا کیا ہو رہا ہے اس دنیا میں. اگر کوئی لڑکا آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہے, آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے اپنی قدر و منزلت اور اپنی ویلیو کتنی رکھی ہے. مثال دیتا ہوں, 2 پھول ہوتے ہیں, پتہ نہیں شاید پہلے دن میں نے کہا تھا اس بات کو, مجھے یاد نہیں ہے. 2 پھول ہوتے ہیں, ایک راستے کا پھول ہوتا ہے, راستے پہ چلتے ہوئے کوئی بھی انسان اس پھول کو توڑ لیتا ہے, اس کو بعد میں پھینک دیتا ہے. ایک پھول ہوتا ہے جو باغ میں لگا ہوتا ہے. جو پھول باغ میں لگا ہوتا ہے اس پھول کو ہاتھ لگانے کے لیے کس کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے؟ باغبان کی ضرورت. جب تک باغبان اجازت نہیں دے گا اس پھول کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں. آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنی ویلیو کتنی رکھ رہی ہیں, راستے پہ پڑے ہوئے پھول کی طرح یا اس باغ میں لگے ہوئے پھول کی طرح. مولا علی کیا کہتے ہیں, عورت کس کی طرح؟ ایک پھول کی طرح ہے. کون سا پھول؟ جو راستے پہ پڑا ہوا ہے جس سے کوئی بھی بات کر سکتا ہے, یا وہ پھول جس سے بات کرنے کے لیے, جس سے نزدیک آنے کے لیے باغبان یعنی اس کے باپ اور اس کے ولی کی اجازت کی ضرورت ہے. پاکیزگی شرط ہے امام سے نزدیک ہونے کے لیے. میں میری بہنوں سے, میری بیٹیوں سے, میری بچیوں سے کہوں گا, ہاتھ جوڑ کے کہوں گا آپ سے, لڑکے اگر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں تو وہ آپ کو پسند نہیں کرتے. اگر وہ آپ کو پسند کرتے تو آپ کے والد سے بات کرتے. لڑکے ایک نہیں کئی 100 میسیجز ہمارے پاس آتے ہیں, کئی 100, جہاں پر لڑکیاں بار بار کہتی ہیں کہ ہمیں استعمال کرا گیا, اب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ میں انٹرسٹ نہیں ہے. لڑکے جانتے ہیں لڑکیوں کو اس وقت کیا چیز کی ضرورت ہے, تو وہ آپ کی تعریف کریں گے. وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ بہت اچھی ہیں, آپ کے حسن کی تعریف, آپ کے بات کی تعریف, اور آپ کو لگے گا کہ واقعاً یہ مجھے پسند کر رہا ہے. لیکن حقیقت کیا ہے؟ ان تعریف کے پیچھے گندے مقصد موجود ہوتے ہیں. میں
معذرت میں کھل کے کہہ رہا ہوں تاکہ بات جو ہے ہماری بچیوں کے لیے واضح ہو جائے. کوئی بھی لڑکا اگر آپ کو میسج کر رہا ہے آپ اسے اجازت نہ دیں بات کرنے کی, آپ اس سے کوئی جواب نہ دیں. ایک لڑکی نے میسج کری, بولی مولانا ایک لڑکے نے مجھے میسج کیا ہے کہ اگر تم مجھے جواب نہیں دو گی نا تو میں سگریٹ پینا شروع کر دوں گا, میں شراب پینا شروع کر دوں گا, میں ڈرگز لینا شروع کر دوں گا. مولانا میں کیا کروں, میں اس کو بچا لوں. پہلی چیز کہ وہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہے, دوسری چیز وہ بھاڑ میں چلے جائے, اس سے آپ سے کوئی لینا دینا ہے یا نہیں ہے. وہ شراب پیے, ڈرگز پیے, گٹر میں سوئے, وہ اس کی خود کی ذمہ داری, آپ کی کوئی ذمہ داری. اگر وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے تو پہلے آپ کے ولی سے اجازت لے, آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. میں آپ سے بات کرتا ہوں تو میرا پڑھائی میں دل کرتا ہے, نہیں تو پڑھائی میں دل نہیں کرتا ہے. آپ سے بات کرتا ہوں تو نماز پڑھ پاتا ہوں, نہیں تو نہیں پڑھ پاتا ہوں. اپنا پڑھے نماز, آپ کو روز قیامت جواب دینا ہے, مجھے نہیں دینا ہے. عزیزان گرامی, میری پیاری بہنوں, میری بیٹیوں, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ لڑکے بھیڑیے ہیں, جو اچھی الفاظ اچھی زبان میں آپ کا شکار کرنا چاہتے ہیں. آپ کے اوپر ہے کہ آپ کو یاد رہے کہ آپ فاطمہ زہرا کی ماننے والی ہیں, آپ کو یاد رہے کہ آپ وہ پاکیزہ گھرانے کی ماننے والی ہیں کہ جہاں آپ اجازت نہ دیں کہ کوئی لڑکا آپ سے بات کرے. یہ نہیں ممکن ہے کہ میں امام زمانہ کی سپاہی بھی بنوں اور ساتھ میں میری لڑکوں کے ساتھ دوستی بھی ہو. نہیں, محرم اور نہ محرم, یہ دیوار اللہ نے بنائی ہے, اس دیوار کو باقی رکھنا. بس دوسری چیز جو مجھے آپ کو کہنا ہے آج وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں پاکیزگی کو باقی رکھیں. آیت اللہ سیستانی نے جوانوں کو خط لکھا, اس کے اندر آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں کہ لمحے بھر کی خوشی کے لیے زندگی بھر کا داغ باقی رہ جاتا ہے, جو انسان کی نفس اور روح پر ایسا لگ جاتا ہے جو انسان کبھی بھی اسے مٹا نہیں پاتا. بس دوسری چیز میں اپنی بہنوں کو کہوں گا, پاکیزگی. امام زمانہ تک پہنچنا ہے تو پاکیزہ بننا ہے. پاکیزہ بننے کے لیے محرم اور نامحرم کی دیواروں کو باقی رکھنا ہے, چاہے کوئی بھی ہو. میرے چاچا کا لڑکا, میرے خالہ کا لڑکا, میرے ماموں کا لڑکا, سب نامحرم ہے. اگر بات کرنی ہے تو الہی حدود کے مطابق, کوئی پرسنل بات نہیں کر سکتی آپ. مجھے دیکھیں, لڑکی جب اس ایج پہ پہنچتی ہے تو اسے کمپینین شپ چاہیے ہوتی ہے, اسے چاہیے ہوتا ہے کہ وہ اپنی دل کی بات کسی سے کہے. یہاں والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کے دوست بنے تاکہ بچے اپنی دل کی بات آپ سے کریں. ہمارے یہاں لڑکی آتی ہے گھر میں, باپ کو اگر لڑکی کو کوئی بات بولنا ہو تو اپنی ماں کو بولتا ہے, کہتا ہے اس کو بول دینا. باپ کیوں بات نہیں کرتا بیٹی سے؟ ماں کوئی پوسٹ مین ہے اس کی کہ وہ اس کی بات جا کے بولے گی؟ ماں باپ بچیوں کے دوست بنے, والد الشفیق بنے, ایسا مہربان باپ بنے کہ بچی اپنی دل کی بات جا کے کہہ سکتی. جب گھر میں وہ ماحول نہیں ہوتا کہ بچیاں اپنی دل کی بات گھر میں بولیں تو بچیاں باہر جا کے بولتی ہیں. وہ گھر جہاں پر شوہر میں, ہسبینڈ وائف میں لڑائیاں ہوتی ہیں, وہاں کی لڑکیوں کے اندر زیادہ چانسز ہوتا ہے گناہوں میں پڑنے کا, وہاں کے لڑکوں میں زیادہ چانسز ہوتا ہے, کیونکہ وہ کمفرٹ اور آرام کہیں اور تلاش کرتی ہے کیونکہ گھر میں نہیں مل رہا. تو جو ہسبینڈ وائف گھر میں جھگڑا کر رہے ہیں بچیوں کے سامنے, بچوں کے سامنے, وہ سوچیں کہ میری بچی اور بچوں پہ کیا اثر ہو رہا ہے.
پاکیزگی دوسری چیز ہے جو آپ سے عرض کرنا ہے. اپنے آپ کو پاکیزہ بنائیں, ایسا بنائیں کہ وقت کے امام کو اپنے آپ کو وقت کے امام کے سامنے پیش کر سکیں. محرم نامحرم کی دیواروں کا خیال رکھیں. یہ خیال کے بغیر مشکلیں بڑھیں گی, کم نہیں ہوں گی. آپ دیکھیں, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ اگر غور کریں تو ہائی وے پہ اگر آپ جاتے ہیں, اس کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں. اگر آپ ہائی وے پہ جاتے ہیں تو ہائی وے پہ یہاں پر ایک ٹرن آنے والا رہتا ہے, ٹھیک ہے. 1 کلومیٹر دور سے آپ کو کہتے ہیں آگے سے لیفٹ ٹرن ہے, پھر یہاں پر کہتے ہیں, 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 پھر یہاں پر کہتے ہیں لیفٹ ٹرن ہے. غور کیا آپ نے یہ بات کو کبھی کہ 1 کلومیٹر دور سے 1.5 کلومیٹر دور سے کہتے ہیں لیفٹ ٹرن آنے والا ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ اگر آپ چاہیں گے یہاں پر لیفٹ ٹرن لینے تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. آپ کو کیا کہتے ہیں, یہاں سے تیاری کرو تاکہ آپ یہاں پر لیفٹ ٹرن لے سکو. شیطان جو کام کرتا ہے اسے کہتے ہیں خطوات الشیطان. یعنی کیا؟ قرآن میں ہے کہ شیطان کیا کرتا ہے, خطوات کہتے ہیں کہ کوئی چور گھر میں چوری کرنے آتا ہے تو کیسے چوری کرنے آتا ہے, ایسے. یعنی آواز نہیں آتی ہے اس کی. کوئی چور ایسا آتا ہے, ہائے میں آ رہا ہوں, میں چور ہوں, ایسے آتا ہے چور؟ نہیں آتا ہے نا. چور کیسے آتا ہے؟ ایسے آتا ہے. شیطان بھی ایسے آتا ہے. شیطان بولتا ہے اچھی بات تو کر رہی ہوں نا, وہ اچھا آدمی ہے, وہ اچھا لڑکا ہے, وہ نماز کی بات کر رہا ہے, وہ عزاداری کی بات کر رہا ہے, وہ امام حسین کی بات کر رہا ہے. کوئی بات نہیں کر رہا, وہ گناہ کی بات کر رہا. خطوات الشیطان. شیطان کیا کرتا ہے, آہستہ آہستہ آتا ہے. یہاں پر پہلا سٹیپ تھا جہاں پر آپ کو رکنا تھا. یعنی پہلے دن, پہلی بار جب کسی لڑکے نے آپ سے کوئی پرسنل بات کرنے کی کوشش کی, اسی دن سٹاپ کر لو وہیں پر. اگر آپ یہ امید کرتی ہو کہ میں یہاں سے آگے گزر جاؤں گی, آگے بات کروں گی, کوئی بات نہیں ہے, پھر آگے بڑھوں گی, پھر اتنی بات ہو گئی, پھر کوئی بات نہیں ہے, مجھے خود پہ اتنا کانفیڈنس ہے کہ آخری دن رک جاؤں گی, یقین جان لو ایکسیڈنٹ ہوگا. اس لیے خدا نے کیا کہا, خدا نے یہ نہیں کہا کہ یہاں آ کے رکنا ہے, خدا نے کہا پہلے دن رک جاؤ. کہا یہ محرم نامحرم کی دیواریں ہیں, پہلے دن رک جاؤ. یہاں کوئی رک نہیں سکتا, ممکن نہیں. اللہ نے ایسے بنایا نہیں انسان کو کہ آپ جاتے رہیں آخری وقت پہ آپ روک لیں اپنے آپ کو. آپ کو روکنا کدھر ہے, خود کو یہاں پر. خطوات الشیطان. شیطان کے چھپے ہوئے قدموں کو پہچانو. اور میں پہلے دن سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, میں لڑکا ہوں, اس کے باوجود میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ لڑکے لڑکیوں سے دوستی نہیں کرتے سوائے اس کے کہ ان کے نگاہوں میں اور ان کے دل میں مرض اور مریض ہوں. وہ انتظار کرتے ہیں صرف. یہ یقین جان لیں. امریکہ میں نے شاید پہلے دن کہا تھا, یہ امریکہ میں لڑکیوں کو 8 لڑکیوں کو پوچھا کہ لڑکے آپ کے دوست ہو سکتے ہیں؟ سب نے کہا ہاں. کہا ایک لڑکے کو فون کرو جو آپ کا دوست ہے, اور اس کو کہو کہ میں حاضر ہوں, جس پہ آپ سب سے زیادہ بھروسہ کرتی ہیں. جتنی لڑکیوں نے فون کیا, سارے وہ دوست جن پہ سب سے زیادہ بھروسہ کرتی تھی, سب نے کہا کہ ہاں ہم بھی حاضر ہیں. لڑکے لڑکی کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے. یہ آپ یقین جان لیں, لڑکے لڑکی کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے سوائے کام کے لڑکوں سے کوئی بات نہیں کرنی ہے. امام زمانہ کا سپاہی بننا چاہتی ہیں تو یہ حدود کا اور یہ باؤنڈریز کا خیال کریں. اللہ نے جو باؤنڈری بنائی ہے اس سے باہر نہیں جانا ہے. آپ جانتے ہیں غیرت اور بے غیرت کسے کہتے ہیں؟ غیرت اس میں ہے جو
باہر والوں کو اپنی باؤنڈری میں آنے نہ دے اور نہ دوسروں کی باؤنڈری میں داخل ہو. وہ غیرت دار ہے. کون ہے غیرت دار؟ نہ اپنی باؤنڈری میں دوسروں کو آنے دے نہ دوسروں کی باؤنڈری میں انٹر کرے. جو لوگ دوسروں کی باؤنڈریز میں انٹر کرتے ہیں انہیں بے غیرت کہتے ہیں, اور جو لوگ اپنی باؤنڈری میں دوسروں کو آنے دیتے ہیں وہ بھی بے غیرت ہیں اسلام کی نگاہ میں. تو میں نے آج آپ کے سامنے دو باتیں اب تک کی ہیں. پہلی کیا کی بتائیں؟ پہلی کیا تھی؟ ہاں, حجاب. حجاب اہم ہے. دوسرا, اللہ کے حدود کا خیال رکھیں. محرم نامحرم, اگر امام زمانہ کی سپاہی بننا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے کیا ضروری ہے کہ محرم اور نامحرم کا خیال رکھیں. دو چیزیں ہو گئیں, اب غور کریں. پہلا حجاب, دو محرم نامحرم کا خیال رکھیں. اب غور کریں کہ میں امام زمانہ کی سپاہی بننا چاہتی ہوں تو میں کیا کروں؟ تو سماج جو بنتا ہے وہ کیسے بنتا ہے؟ غور کریے. آپ تصور کریں پیاز. پیاز جانتے ہیں آپ؟ کون سا کھانا ہوتا ہے جس میں پیاز نہیں استعمال ہوتا ہے؟ ہوتے ہیں کچھ کھانے, لیکن تقریباً ہر کھانے میں پیاز استعمال ہوتا ہے نا. غور کریے پیاز کیا ہوتا ہے. پیاز میں ایک لیئر اندر ہوتا ہے, پھر اس کے بعد ایک اور لیئر ہوتا ہے, پھر اس کے بعد ایک اور لیئر ہوتا ہے, پھر اس کے بعد پیاز ایسے نہیں ہوتا ہے, میں خالی لیئر سمجھا رہا ہوں آپ کو. پیاز ایسے ہوتا ہے, ایک لیئر, دوسرا لیئر, تیسرا لیئر, چوتھا لیئر, ایسے ہوتا ہے نا پیاز. سماج بھی ایسے ہوتا ہے. غور کریے گا سماج کیسا ہوتا ہے؟ ایک پیاز کی طرح. پیاز کے اندر سب سے اندر والا لیئر کون ہے؟ وہ میں ہوں. اگر مجھے سماج کو اچھا بنانا ہے تو سب سے پہلے مجھے کسے سدھارنا ہے؟ کس کو سدھارنا ہے؟ ہم لوگ کی پرابلم کیا ہوتی ہے معلوم ہے؟ جب بھی ہم تبلیغ کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں سب آ کے بولتے ہیں مولانا ہمارے یہاں یہ پرابلم ہے, یہ پرابلم ہے, یہ پرابلم ہے. کبھی کوئی نہیں بولتا کہ میں بھی پرابلم ہوں. جو پرابلم سماج میں ہے کیا میرے لیے ختم ہو گئی؟ تب کہاں سے شروع کرنا امام زمانہ کے ظہور کے لیے؟ پہلا سٹیپ کیا ہے بتائیں؟ پہلا سٹیپ کیا ہے؟ میں خود. پہلے مجھے خود امام کا سپاہی بننا ہے, اور جب تک میں پاکیزہ نہ بنوں, جب تک مجھے امام کی معرفت نہ ہو, امام سے محبت نہ ہو, عبادت کی میں پابند نہ بنوں, اپنی زندگی میں محنت نہیں کروں, ہارڈ ورک نہیں کروں, گول بڑا نہیں رکھوں, کیسے امام کے کام آؤں گی؟ تو پہلا لیئر کون سا ہے؟ خود کا. مجھے خود کو صحیح کرنا ہے. جب تک آپ خود پاکیزہ نہیں بنیں گی, خود اچھی نہیں بنیں گی, نیک نہیں بنیں گی, آپ اسلام کی کلاس دیں, سب کو امام کی بات کریں, پھر اس کے بعد دو غیبت کر دیں, تو لوگ تو یہی بولیں گے نا کہ خود تو غیبت سے روک نہیں سکتی خود کو اور ہم کو آگے درس دے رہی ہے یہ ایسا یہ نہیں. میں آپ کے سامنے یہاں پر اچھی اچھی باتیں کروں, باہر جا کے میں کوئی ایسا کام کروں جو نہ شائستہ ہو, تو آپ میری بات مانیں گے؟ اگلے دن مانیں گے کہ نہیں؟ نہیں مانیں گے نا, کیونکہ بول رہے خود عمل نہیں کر رہے تو ان کی کیا بات سنوں. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا سماج دیندار بنے, امام زمانہ والا بنے, تو پہلی چیز آپ کو عمل کرنا ہوگا دوسروں کو بلانے کے لیے. اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو دوسروں کو بھی بلا نہیں سکتے. تو کہاں سے شروع کرنا ہے؟ خود سے. کلیئر ہو گیا؟ خود پاکیزہ بننا ہے, خود نیک بننا ہے, خود متدین بننا ہے, اپنی زبان پہ کنٹرول کریں.
خواتین کے لیے خاص طور پر، سب کے لیے ویسے، لیکن خواتین کے لیے خاص طور پر ہے، زبان پہ کنٹرول کریں. حدیث ہے، اس کو ہدیے کی طرح بی بی کی حدیث کو آپ لے کے جائیں کہ بی بی نے کہا کہ تب تک اپنا منہ نہ کھولو جب تک کسی اور کے بارے میں بولنے کے لیے تمہارے پاس خیر نہ ہو. منہ نہ کھولو. ایک شخص نبی کے پاس آیا، نبی کے پاس آ کے کہتا ہے میں کیا کروں نبی؟ نبی نے کہا زبان پہ کنٹرول کرو. کہا پھر کیا کروں؟ کہا زبان پہ کنٹرول کرو. غالباً 7 بار نبی نے کہا کہ اپنی زبان پر کنٹرول کرو. شخص نے کہا مولا کچھ اور تو کہو. کہا نہیں جانتے اکثر لوگ جو جہنم میں جائیں گے صرف زبان کی وجہ سے. کتنے گناہ زبان سے ہوتے ہیں؟ غیبت زبان سے، جھوٹ زبان سے، تہمت زبان سے. کتنے گناہ ہیں تکبر زبان سے، کتنے گناہ ہیں صرف زبان سے ہوتے ہیں. حسد زبان سے. اس لیے کنٹرول زبان پہ. مومن وہ ہے جو کم بولتا ہے. دوسروں کے بارے میں گناہ کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں. غیبت کا مطلب کیا؟ اپنے بھائی کا گوشت کھانا. غیبت کر رہے ہیں، کیا مل رہا ہے؟ کچھ نہیں. روز قیامت سزا الگ ملے گی. ایسا گناہ جو، تو اپنے آپ کو پیور کریں. یہ پہلی چیز ہے. مجھے کس پہ کام کرنا ہے؟ ٹو چینج دا سوسائٹی آئی نیڈ ٹو چینج مائی سیلف. قرآن کی بھی آیت ہے کہ وہ قومیں نہیں بدلیں گی تب تک جب تک وہ خود کو نہ بدلیں. یعنی اللہ کی طرف سے ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ کوئی جادو کرے گا اور سب چینج. نہیں، خود کو چینج کریں گے تو قوم چینج ہوگی. پہلا پوائنٹ سمجھ میں آیا؟ اب اس کے بعد دوسرا لیئر ہے. دوسرا لیئر کیا ہے؟ تھوڑا میں اس کو مٹا دوں تاکہ میں لکھ سکوں. دوسرا لیئر کیا ہے؟ میری فیملی کا لیئر ہے. فیملی مطلب میری امیڈیٹ فیملی، یعنی میرے شوہر اور میرے بچے، میرے ماں باپ اور یہ اور ساس سسر، یہ بعد میں، یہ سیکنڈ لیئر ہے. عورت کس سے شادی کرے؟ عورت کی شادی کا معیار یہ ہو کہ میرا شوہر وہ ہو جو مجھے امام مہدی سے نزدیک کرے، اور ایسے بچے میرے اس کے ساتھ ہو کہ ہم مل کے ان بچوں کی امام مہدی کے سپاہی بننے کی تربیت کر سکیں. ہمارے یہاں یہ معیار ہوتا ہے شادی کا. بی بی فاطمہ زہرا کی جب شادی ہوئی مولا علی سے تو سب آ کے حضرت فاطمہ زہرا کو تانا دیتے تھے، کہاں فقیر سے شادی کر لی، اس غریب سے کیوں شادی کر لی؟ تیرے پاس تو آپشن تھے، بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے پیسے والے تھے، کیوں اس غریب سے شادی؟ ہم لوگ حضرت فاطمہ زہرا کی طرح شادی کرنا چاہتے ہیں. ہمارا معیار شادی کا کیا ہوتا ہے؟ بس اگر میں امام مہدی کے سپاہی بننا چاہتی ہوں تو پہلے میں خود کو ویسا بناؤں گی، اور پھر دوسرے لیول پر میری جو فرسٹ فیملی ہوگی، فرسٹ لیئر ہوگا میرے پیاز کے اندر، اس سوسائٹی کے پیاز میں، وہ فیملی کا محور اور سینٹر امام مہدی ہوں گے. یعنی میں شادی کیسے کروں گی؟ اس سے جو مجھے میرے امام سے نزدیک کرے. اب دوسری چیز ہے، میں نے فیملی اور میرج میری امام مہدی کے محوریت پہ ہونی چاہیے. اس کے بعد میرے بچے کتنے ہونے چاہیے؟ بچے مولانا آج کل کی دنیا مولانا اتنی سختی ہے، ایک ہو گئے تو بہت ہے، 2 تو مولانا بہت ہو گئے. یہ آپ کو کس نے سکھایا 2 بچے صرف ہونا چاہیے؟ کس نے سکھایا؟ امام نے سکھایا، قرآن نے سکھایا، اہل بیت نے سکھایا، ویسٹ نے سکھایا. مولانا لیکن کم بچوں کی اچھی تربیت کرو، یہ زیادہ اچھا ہے نا کہ زیادہ بچے ہو جن کی تربیت ہی مت کرو. تو تمہارے چاچا ماما خالہ ان کے سب 8-10 تھے، سب بگڑے ہوئے تھے، سب بگڑے ہوئے تھے، بے دین تھے. بے دین تھے؟ نہیں تھے. اگر وہ سوچتے کہ 2 بچے ہوتے تو آپ میں سے آدھے سے زیادہ لوگ ابھی ہوتے ہی نہیں.
ہوتے یا نہیں ہوتے؟ نہیں ہوتے. بچوں کی کثرت ہونی چاہیے, زیادہ بچے ہونا چاہیے, کم سے کم 5. یہ مولانا کام پہ لگا کے جا رہے. مولانا لوگوں کیا ہے, آدمی لوگوں کیا ہے, بول دیتے خالی. بچہ تو ہمیں پیدا کرنا ہوتا ہے, سختی ہمیں اٹھانا ہوتا ہے. سوال, اگر آپ کو ایک امام مہدی کا سپاہی بنانا ہو, ایک امام مہدی کا سپاہی, اس کے لیے کتنی قربانی دے سکتے ہیں آپ؟ کتنی دے سکتے ہیں؟ بتائیں کتنی دے سکتے ہیں؟ آپ کے وجود سے ایک امام مہدی کا سپاہی بن جائے, اس کے لیے کتنی قربانی دے سکتے ہیں آپ؟ بتائیں کتنی دے سکتے ہیں؟ سب کچھ دینا تیار ہونا چاہیے نا, میرے وجود سے ایک سپاہی بن جائے. اچھا, کوئی غیر مسلمان اگر ایک مسلمان بن جاتا تو کتنا خوش ہوتے ہیں؟ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ شیعہ ہو جائے تو خوش ہوتے ہیں نا. خود اپنے وجود سے ایک شیعہ کو بڑھانے میں اتنا خوش کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ ہمارے ذہنوں میں ویسٹ نے ڈالا ہے کہ کم بچے ہوتے ہیں تو اچھے ہوتے ہیں. اب زیادہ بچے ہوتے ہیں تو ان کے فائدے سنیں, اور کم بچے ہوتے ہیں تو ان کے نقصان سنیں. کم بچے ہوتے ہیں, 2 بچے ہوتے ہیں, جھگڑا ہوتا ہے دونوں میں, ایک ماں کے پاس ایک باپ کے پاس. جب 5 بچے ہوتے ہیں تو وہ آپس میں بھی جھگڑتے ہیں تو خود ہی پرابلم سالو کر لیتے ہیں. 2-2, 3-3 کے گروپ بنا لیتے ہیں آپس میں. بڑا بچہ باپ یا ماں کا رول پلے کرتا ہے, پرابلم سالور ہوتا ہے. کم بچوں میں ڈپریشن اور اینزائٹی زیادہ ہوتا ہے, کانفیڈنس کی کمی زیادہ ہوتی ہے. زیادہ بچوں میں کانفیڈنس زیادہ ہوتا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ سوشل سکل زیادہ ہوتی ہیں. یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں, ساری ریسرچ بتا رہا ہوں آپ کو. ایک بہت بڑا ظلم اس سماج کے ساتھ جو ہمارے سماج کے ساتھ ہوا ہے وہ کم بچے کرنا. اگر آپ امام مہدی کے سپاہی بننا چاہتے. ایک بار میں لیکچر دے رہا تھا کربلا پہ, تو لڑکیاں تھی ساری کم میں, وہ ایموشنل ہو گئی. ایک لڑکی روتے روتے میرے پاس آئی کہ بولی مولانا امام حسین کے لیے ہم لوگ کچھ نہیں کر سکے, اور مجھے کیا کرنا چاہیے مولانا, امام حسین کے لیے میں کچھ کرنا چاہتی ہوں, میں کیا کروں؟ میں نے کہا شادی کرو اور زیادہ بچے پیدا کرو, اور زیادہ بچوں کی اچھی تربیت کرو, ان کو امام حسین کا اور امام مہدی کا سپاہی بناؤ. اس سے بڑی عظمت کیا ہو سکتی ہے آپ مجھے بتائیں؟ ہو سکتی ہے کچھ؟ یعنی ایک عورت اپنی زندگی کا محور اور مقصد یہ بنا لے کہ مجھے ایسے بچے چاہیے جن کی تربیت میں ایسے کروں کہ وہ امام کے لیے جب امام کہے حل من ناصر تو یہ لبیک کہنے کی صلاحیت رکھیں. ایسے 5-6 بچے میں پیدا کروں گی, ان کی تربیت کروں گی. مولانا آج کل کا گیہوں میں وہ طاقت نہیں ہے مولانا. پہلے کے گیہوں میں وہ طاقت تھی. گیہوں میں طاقت ہے, ایمان میں طاقت نہیں ہے. گیہوں وہی ہے, گیہوں میں کوئی پرابلم نہیں ہے, ایمان میں طاقت نہیں. ویسٹ کے 4 بچے کو لے کے چلیں گے مولانا تو لوگ ہنستے کہ اس کے 4 بچے ہیں. ہنسنے دو, روز قیامت وہ روئیں گے, تم ہنسو گے. یہاں ہنسنا ہے, وہاں رونا ہے. خوب بہترین امام کو ہدیہ کیا ہے؟ اچھے بیٹے اچھے بیٹیاں. اس سے بہترین کوئی ہدیہ امام کو نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے نسل ایسی ہو جو امام کے لیے کام کرنے کو تیار ہو, اس سے بہتر ہدیہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو کلاس کا نچوڑ یہ ہے کہ آپ کے اندر اگر یہ ارادہ پیدا ہو جائے کہ میرے بچے زیادہ ہونے چاہیے اور ان کی اچھی تربیت ہونی چاہیے, اس سے بہتر امام کے لیے کوئی رزلٹ نہیں ہے. بس سیکنڈ لیئر میرا کہاں پر آیا؟ میرے بعد میری فیملی. اب میں شادی بھی اس سے کروں گی جو امام مہدی کا سپاہی ہوگا, بچے بھی ویسے پیدا کروں گی, بچے بھی چاہوں گی کہ امام مہدی کے سپاہی بنے. تو اب میں نے 2 لیئر پیاز کے کمپلیٹ کر دیے, ایک خود کا اور پھر اس کے بعد اپنی ایک فیملی کا. اب اس کے بعد کا لیئر میرے خاندان کا ہے, جہاں پر میرے ساس سسر, میرے بھائی, میرے بہن, میرے بھائی کے بچے, بہن کے بچے, یہ خاندان کو امام مہدی والا خاندان کیسے بنائے. بہت بار کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ مجلس میں تبلیغ کرتے ہیں, اتنا اثر نہیں ہوتا ہے, لیکن اگر آپ سب بہنیں مل جائیں, ابھی تو بہنیں ہوتی ہیں 1-2 بیچاری,
اگر 4-5 بہنیں ہوں، بڑا خاندان ہو، تو کتنا مزہ آتا ہے کہ جب گھر والے جمع ہوتے ہیں تو گھر میں رونق ہوتی ہے. ابھی گھر والے جمع ہوتے ہیں پھر بھی 5 ہی لوگ ہوتے ہیں، گھر میں رونق نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر سب بہنیں بھائی جمع ہو جائیں اور وہاں مل کے گھروں کے اندر امام مہدی کی یاد کو زندہ کریں، خاندانوں کے درمیان پروگرامز رکھیں امام مہدی کے، تو اس لیئر پہ کام کریں کہ ہمارا پورا خاندان جو ہے وہ امام مہدی کا سپاہی بنے. یعنی میں نے 3 لیئر کمپلیٹ کر دیے، میرا، میری فیملی کا اور میرے خاندان کا. مولانا وہ بڑی ناٹک کرتی ہے، میں اس کو بولتی ہوں پھر بھی میری بات نہیں سنتی ہے، میں اس سے بات نہیں کروں گی. اسلام ٹٹ فور ٹیٹ نہیں سکھاتا. ٹٹ فور ٹیٹ یعنی وہ جیسا رہے گی میں بھی ویسا رہوں گی، اسلام یہ نہیں سکھاتا. اسلام سکھاتا ہے بری بھی ہے تمہاری رشتہ دار تو اس کے ساتھ نیکی کرو، یہ تمنا سے کہ وہ پلٹ جائے. رشتہ باقی رکھو، صلے رحم کرو، نیکیاں کرتے رہو. تو یہ خاندان، ابھی آپ مجھے بتائیں جتنے لوگ آپ ادھر بیٹھے ہیں اگر سب خود پہ کام کریں، اپنی فیملی پہ کام کریں اور اپنے خاندان پہ کام کریں تو سوسائٹی آپ کی کیسی ہو جائے گی؟ سوسائٹی کو چینج کرنے کے لیے اور کچھ کرنے کی ضرورت پڑے گی کہ نہیں؟ کرے گی کہ نہیں؟ بتائیں آپ لوگ. آپ کے سب کے خاندان بدل گئے، آپ سب بدل گئے، آپ کی فیملیز بدل گئی تو سماج بدل گیا. سماج کس سے بنتا ہے؟ بلڈنگ سے تھوڑی نہ بنتا ہے، آپ سے بنتا ہے. تو یہاں ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کیسے امام کے لیے کام کیا جاتا ہے. پھر خاندان کے بعد آتی ہے کمیونٹی، جہاں پر آپ رہتے ہیں مچھلی پٹنم کی کمیونٹی، پھر اس کے بعد نیشن آتا ہے، پھر اس کے بعد امت آتی ہے. ایسے الگ الگ لیئرز ہیں جہاں پر آپ کو کام کرنا ہے. لیکن شروعات خود سے کرنی ہے. خود اپنے آپ کو مضبوط بنائیں. خود کیا کیا کریں؟ 1-2 چیز میں عرض کرتا ہوں، پھر اس کے بعد سوال جواب جو ہے وہ لے سکتے ہیں. آج آخری دن بھی ہے تو پہلی چیز ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. میں نے یہ آپ کے لیے پرائیورٹی ہے، آپ کے لیے میں نے ایک ڈائیگرام بنا دیا جو آپ کے لیے آپ کو ہیلپ کرے گا. ایک چیز ہے کہ آپ علم کے میدان میں ضرور آگے بڑھیں. اگر آپ امام کے سپاہی بننا چاہتے ہیں تو ضروری ہے اگلی نسل علم کے میدان میں آگے بڑھے. مولا علی کیا کہتے ہیں؟ العلم سلطان. علم کیا ہے؟ طاقت. من وجدہ سال بہی، جس نے علم کو حاصل کیا وہ غالب بن جائے گا. وَمَن لَمْ يَجِدْ ہو، جس نے علم حاصل نہیں کیا سیل علیہ، دوسرے اس پر غالب ہو جائیں گے. مولا علی کہتے ہیں علم آپ کے پاس ہوئے تو آپ اوپر ہو، دوسرے آپ کے نیچے ہیں. لیکن اگر علم آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ یہاں ہوں گے، دوسرے آپ کے اوپر راج کریں. اگر ہندوستان میں ہم کم ہیں، ہندوستان میں ہماری تعداد کم ہے، آپ کے محلے میں آپ کی تعداد کم ہے، تو آپ کے لیے ضروری کیا ہے کہ آپ علم کے میدان میں آگے. اپنی بچیوں کو پڑھائیں، انہیں پہلے ایمان دیں پھر علم دیں. انہیں احساس دلائیں کہ وہ ہندوستان میں سب سے بیسٹ ہو سکتی ہیں. مائیں بچوں کو گھر پہ کبھی بھی بچوں سے کمتر نہ سمجھیں. بچیوں کو ذرہ برابر آپ کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لڑکے کو پہلے ملے لڑکی کو بعد میں ملے. روایتیں اور علماء نے واضح طور پر کہا کہ گھر میں کوئی سامان آئے تو پہلے لڑکیوں کو دو بعد میں لڑکے کو دو. مائیں بچوں کو احساس دلائیں کہ آپ میرے لیے کتنی عزیز ہو. دنیا اگر عورتوں کو برا سمجھتی ہے، نچلا سمجھتی ہے، میں سوال کرتا ہوں عورتیں کیوں خود عورتوں کو نچلا سمجھتی؟ آپ کانفیڈنس دے اپنی بچی کو کہ تم کسی سے کم نہیں ہو بیٹا، تم حضرت فاطمہ زہرا کی ماننے والی. یہ کانفیڈنس عورتوں کو، بچیوں کو مائیں دیں گھر کے اندر، تاکہ وہ باہر جائیں تو خالی نہ رہیں، ان کے اندر احساس رہے کہ ہم کانفیڈنٹ ہیں.
اور علم کے میدان میں انہیں طاقت دیں کہ وہ آگے بڑھیں. ہماری بچیوں میں بہت ٹیلنٹ ہے, لڑکوں سے زیادہ ٹیلنٹڈ. پوری انڈیا میں ٹریول کرتا ہوں, باہر بھی ٹریول کرتا ہوں, میں کنسسٹنٹلی یہ چیز دیکھتا ہوں کہ ہماری بچیوں میں بچوں سے زیادہ سیریسنس بھی ہے اور زیادہ انٹرسٹڈ بھی ہیں. آپ دیکھیں یہاں پر کتنے لوگ آ رہے ہیں, لڑکے کتنے آ رہے ہیں, لڑکیاں کتنی آ رہی ہیں, کتنی جوان لڑکیاں آ رہی ہیں, کتنے جوان لڑکے آ رہے ہیں پروگرام میں. اس سے پتہ چلتا ہے آپ کو کہ کتنا انٹرسٹ لڑکیوں میں, کتنا انٹرسٹ لڑکوں میں. لڑکیوں میں ڈیفینیٹلی زیادہ انٹرسٹ ہے. تو لڑکیوں کو علم کے میدان میں آگے لے کے محنت کرائیں, سکھائیں. میں نے آج کلاس بھی لی تھی, اس کے اندر بھی بتایا کہ آپ اپنی بچیوں کو, میں بھی مدد کروں گا, آپ لوگ آرگنائزیشن بنائیں بچیوں کے لیے, لڑکیوں کے لیے, لڑکیوں کی تعلیم کے لیے, لڑکیوں کی اسلامی اور دنیاوی دونوں تعلیم کے لیے کوشش کریں. اپنے لیے آرگنائز کریں کلاس. آپ کے اس گروپ میں ایک لنک شیئر کیا ہے, ابھی ایک آن لائن کلاس ہونے والی ہے, جونپور کی خواتین مل کے اس کو کر رہی ہیں. تو آپ لوگ جہاں پر بھی علم مل رہا ہے آپ لوگ سمیٹیں, آن لائن جہاں جہاں آپشن ہے وہاں رجسٹر کریں, آن لائن پارٹیسپیٹ کریں. لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ جو یہاں ہماری خواہران ہیں جو کم سے آئی ہیں یا دیگر علماء سے جو پڑھی لکھی خواہران ہیں, ان کے ساتھ ایوری ویک کلاس رکھیں تاکہ یہ سلسلہ بند نہ ہو. آپ کو ضرورت ہے ایسے ہی آپ یہاں پر ایک پروگرام رکھیں, آپ ہمیں کہیں یا دوسرے علماء کو کہیں سنڈے کو پروجیکٹر لگا کے کوئی لائیو آئے آن لائن, لیکن یہ سلسلہ جاری رہے علم کا. وگرنہ جیسے کل سوال ہوا تھا کہ وہ ایک بار جھاڑ میں پورا پانی ڈال دیے, پھر کیا ہوا, پھر مولانا چلے گئے, پھر سوڈا بوتل. یہ کنٹینیوس چلتے رہنا چاہیے. میں صرف آپ لوگوں سے ایک ہی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی بچیوں کو, کہ دو چیزیں ہیں آپ کی ترقی کے لیے ضروری ہے, ایک علم ہے اور ایک ایمان ہے. یہ دونوں مل کے آپ کامیاب بنیں گے. دونوں میں سے اگر آپ نے ایک بھی چیز چھوڑ دی تو وہ اس گاڑی کی طرح ہوگی کہ ایک سائیڈ چلے گی, آپ کو کامیابی تک پہنچا نہیں سکتی. مولا آپ سب کو کامیابی عطا کرے انشاءاللہ, جہاں رہیں خوش رہیں, آباد رہیں انشاءاللہ. میں کچھ سوالوں کے جواب دیتا ہوں, پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. تھوڑا پانی نکالیے. خوب سوال ہے کہ اگر پیرنٹس ضد کرے تو کیا کرنا چاہیے. مجھے پتہ نہیں آپ کے پیرنٹس موجود ہیں یہاں پر یا نہیں, کیونکہ کبھی کبھی ہم لوگ جس سے بات کر رہے ہوتے ہیں وہ ادھر موجود ہی نہیں ہوتا ہے. ایک صلوات پھر سے پڑھ دیں محمد و آل محمد. دیکھیں, نہ پیرنٹس کو ضد کرنی چاہیے نہ بچوں کو ضد کرنی چاہیے. اگر پیرنٹس جو ہیں, آپ کلیکٹ کر لو بعد میں مجھے دے دینا, ٹھیک ہے, اردو میں لکھا ہے. خود پیرنٹس کو نہ ضد کرنی چاہیے نہ بچوں کو. ضد اچھی چیز نہیں ہے. آپ کیا کریں, اگر پیرنٹس کوئی بات اپنے بچوں کو کنونس کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے عقل و استدلال سے کنونس کریں, ان کو ثابت کریں. بہت بار کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم سب جانتے ہیں, جبکہ ان کے پاس تجربہ نہیں ہوتا. پیرنٹس کے پاس تجربہ ہوتا ہے. بہت بار ہوتا ہے کہ پیرنٹس وہ چیز نہیں دیکھ پاتے جو بچے دیکھ پاتے ہیں, کیونکہ بچے آج کی دنیا میں رہتے ہیں, پیرنٹس آج کی دنیا میں نہیں رہتے. تو ضروری کیا ہے کہ دونوں ملیں, دونوں رائے ایکسچینج کریں, گفتگو کریں اور کنونس کریں ایک دوسرے کو کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر پیرنٹس کوئی چیز آپ سے کہہ رہے ہیں اور حرام نہیں ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے پیرنٹس کی بات سننا. یعنی پیرنٹس صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ مثلا پیرنٹس کہیں کہ حجاب مت کرو, تو جائز نہیں ہے پیرنٹس کا بولنا. لیکن اگر کوئی ایسی چیز بول رہے ہیں جو مستحب ہے لیکن پیرنٹس بول رہے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ پیرنٹس کی بات مانیں. لیکن پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ بچے لوگوں کو محبت سے سمجھائیں, ضد نہ کریں, ڈانٹے نہ ان کو. مولانا میرا سوال یہ ہے کہ
آیت اللہ خامنہئی کے پاس ٹریننگ کے لیے جا سکتے ہیں کیا؟ آیت اللہ خامنہئی کی جو ٹریننگ ہے وہ ساری آن لائن اویلیبل ہے، وہاں جانے کی ضرورت نہیں۔ آیت اللہ خامنہئی چاہتے ہیں آپ علم کے میدان میں آگے بڑھیں، آگے بڑھیں۔ آیت اللہ خامنہئی چاہتے ہیں آپ کے بچے زیادہ ہوں، آپ کے بچے زیادہ کریں۔ آیت اللہ خامنہئی چاہتے ہیں آپ جلدی شادی کریں، آپ جلدی شادی کریں۔ آیت اللہ خامنہئی کے ٹریننگ یعنی وہ جو بول رہے ہیں اس پہ عمل کریں۔ خامنہئی.ir ویب سائٹ ہے، اس پہ آیت اللہ خامنہئی کی سب سپیچز آتی ہیں، تو آپ سب سپیچز سنیں، ان کی جوانوں سے خاص طور پہ جو باتیں ہیں وہ سنیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ خصوصاً آیت اللہ خامنہئی کی خواہش یہ ہے کہ خواتین علم کے میدان میں آگے بڑھیں۔ تو جو میں نے آپ سے باتیں کی ہیں میں نے صرف ان سے ہی سیکھا، آیت اللہ خامنہئی سے۔ جو باتیں میں نے کی ہیں وہ میری باتیں نہیں ہیں، سب آیت اللہ خامنہئی کی باتیں۔ تو آپ جو باتیں آپ سے بیان کی گئی اس پر آپ انشاءاللہ عمل کریں۔ اور جو قرآن اگر کوئی قم جانا چاہتی ہے پڑھنے کے لیے تو بہت اچھا ہے، آپ کے یہاں سے بچیوں کو قم بھی بھیجیں پڑھنے کے لیے، تاکہ وہ بچیاں واپس آئیں، یہاں پر لیڈیز آرگنائزیشنز بنائیں جو لیڈیز کی ضرورت کے مطابق پروگرامز کو ارینج کریں۔ جیسے یہ پروگرام بوائز لوگوں نے کیا ہے، ایسے آپ خود بھی کر سکتی ہیں۔ آپ کی خود کی ایک آرگنائزیشن ہونی چاہیے جو آپ کے پروگرامز ارینج کریں۔ ایام فاطمیہ میں خواتین کے لیے مخصوص علماء کو، ایسی خواتین کو بنائیں جو پڑھی لکھی ہیں، ذاکرہ ہیں لیکن پڑھی لکھی ہیں، آپ کو ہدایت کریں۔ صرف کلاس، صرف مجلس نہیں رکھیں، ساتھ میں وہ آ کے کلاس بھی رکھیں، بچیوں کو ٹرین بھی کریں۔ مثلا تربیت اولاد پہ بچوں کے لیے کلاس رکھیں، شادی کے لیے انتخاب ہمسر کے لیے کیا کرائیٹیریا ہونا چاہیے اس کے اوپر کلاس رکھیں۔ تو آپ اپنے سماج کے اندر اس چیز کو ایجاد کریں۔ یہ اردو آپ پڑھ لیتے ہیں، ہینڈ رائٹنگ، اردو ہینڈ رائٹنگ پڑھ لیتے ہیں آپ؟ خوب، ماشاءاللہ اتنے سارے سوال ہے۔ خوب۔ السلام علیکم مولانا، کیا انگیجمنٹ ہونے کے بعد منگیتر سے بات کر سکتے ہیں؟ ہاں، بہت اچھا سا بات کر سکتے ہیں۔ کتنی بات کر سکتے ہیں اس کا سوال ہے۔ جتنی بات آپ نامحرم سے کر سکتے ہیں اتنی بات آپ منگیتر سے بھی کر سکتے ہیں۔ منگیتر آپ کا کون ہے؟ نامحرم۔ اگر آپ کے والدین نے، اور جو والدہ یہاں پر ہیں وہ سنیں، اسلام نے قانون بتایا ہے کہ اگر آپ کے والدین آپ کا صیغہ پڑھ دیں منگنی کے وقت اور کہیں کہ بھائی ہم نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ بات کر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، یہ صیغہ پڑھ دیں، اگر والدین ماں باپ دونوں اجازت دیں اور لڑکا لڑکی اگر صیغہ پڑھ لیں تو دونوں محرم ہو جاتے ہیں، پھر بات کی حد تک ان کو اجازت ہوتی ہے۔ لیکن والدین یہ کرتے نہیں ہیں کیونکہ ان کو برا لگتا ہے، لیکن بیٹی گناہ کرے یہ برا نہیں لگتا ان کو۔ جانتے میری بیٹی بات کرے گی، جانتے میرا بیٹا بات کرے گا، دونوں والدین گناہ پر راضی ہوتے ہیں لیکن صیغہ پر راضی۔ مولانا اگر صیغہ کر دیے تو بعد میں کون شادی کرے گا میری بیٹی کے ساتھ؟ اگر سماج میں رائج ہو جائے، سب کرنے لگے تو کوئی فرق نہیں، وہ منگنی کی طرح ہے۔ آپ تھوڑی نہ اجازت دے رہے ہیں کہ لڑکا لڑکی ملے یا لڑکا لڑکی مل کے بات کریں، ایک دوسرے کو چھوئیں، یہ اجازت نہیں دے رہے آپ اجازت دے رہے ہیں فون پہ ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں، وہ بھی حدود کے ساتھ، شرط لگا دیں۔ لیکن اگر والدین جانتے ہیں کہ میرا بیٹا بیٹی گناہ کر رہا ہے پھر بھی راضی ہیں، گناہ پر راضی ہیں لیکن صیغے پر راضی نہیں ہے، تو یہ ان کے لیے روز قیامت عذاب بن سکتا ہے۔ السلام علیکم مولانا، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پڑھائی میں توجہ یا فوکس کرنا چاہیے، لیکن ہمیں اتنی کلاسز رہتی ہیں جیسے معرفتی اسلام 9 سے 11، 3:30 سے 5 سنڈے کلاس، حفظ قرآن کلاس، اور آپ کی 5 سے 6 کلاس، کس پہ فوکس کریں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ ہی بتائیے۔ خوب، میں نے کل آپ سے ایک بات کہی تھی، غور کریے، بہت اچھا سوال ہے۔ آپ کا
لائف میں نے آج کل نہیں بیان کی تھی, میں نے آج کی تھی, سب لوگ نہیں تھے اس کے اندر. آپ کی لائف جو ہے وہ جو صبح آئے تھے دوپہر کو آئے تھے ان سے معذرت, میں ریپیٹ کر رہا ہوں کچھ پوائنٹ. آپ کی ایج اگر 13 سے 25 سال ہے, یہ ایج آپ کی لائف میں میک اور بریک کی ایج ہوتی ہے. آپ کے پاس ایک ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے. اس ٹائم ٹیبل میں سنڈے, منڈے, ٹیوزڈے, وینسڈے پوری سب چیزیں لکھی ہونی چاہیے. 13 سے 25 سال تک آپ کی پرائیورٹی ہونی چاہیے علم اور ٹاپ کرنا. میں ایک بات بول رہا ہوں, میں مجلس میں بھی پڑھتا ہوں, لوگ اس سے اعتراض کرتے ہیں, لیکن عزاداری بھی 1 گھنٹہ کریں دن میں بس محرم میں. اگر آپ اس ایج میں, اس کے بعد آپ پڑھائی کریں. پڑھائی کے بیچ میں آپ تھک گئے, 10 منٹ کا مصائب سنیں, روئے, امام حسین کو یاد کریں, پھر پڑھائی کریں. آپ کا فوکس 13 سے 25 سال میں کلیئر ہونا چاہیے کیا, کہ مجھے علم کے میدان میں ٹاپ کرنا ہے. اب میں جب ٹائم ٹیبل بنا رہا ہوں سنڈے, منڈے, ٹیوزڈے, وینسڈے, اس کے اندر میں نے کہا تھا 8 گھنٹہ آپ سوتے ہیں, 8 گھنٹہ آپ اسکول جاتے ہیں, کالج جاتے ہیں, 16 گھنٹے ہو گئے. 16 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹہ آپ نماز پڑھتے ہیں, روزہ نماز پڑھتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں. کتنے ہو گئے؟ 15 گھنٹے بچے نہیں, 16 گھنٹے آپ کے ہو گئے تھے, 24 میں سے 16 نکالیں گے تو 8 گھنٹے بچے ہیں. اب 8 گھنٹے میں آپ نے 1 گھنٹہ اور کم کر دیا, 7 گھنٹے بچے. ابھی بھی آپ کے پاس 7 گھنٹے ہیں. اگر آپ 7 گھنٹے میں 2 گھنٹہ گھر کا بھی کام کر رہے ہیں تو 5 گھنٹے ہیں. آپ پورے ویک کا ٹائم ٹیبل بنائیں گے نا, تو آپ یہ کہیں کہ بھائی ویک میں 5 گھنٹہ میکزیمم میں کلاس اٹینڈ کروں گی, اس سے زیادہ نہیں کروں گی. ٹھیک ہے, 5 گھنٹہ بہت ہے, 3 گھنٹہ بہت ہے, 4 گھنٹہ بہت ہے. سمجھ میں آیا پوائنٹ میرا؟ آپ پورے ویک کا ٹائم ٹیبل بنائیں, 7 بجے کیا کروں گی, 8 بجے, 9 بجے, 10 بجے. جب آپ ایسا ٹائم ٹیبل بنائیں گے تو آپ کے پاس ہر چیز کے لیے ٹائم رہے گا. اور جہاں پر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں یہاں پر اتنی زیادہ کلاس نہیں اٹینڈ کر سکتی, مت کرو. ایسا مت سوچو کہ میں گناہ کر رہی ہوں, نہیں. ابھی یہ ایج آپ کی وہ ایج نہیں ہے, آپ کی یہ ایج میں الگ پرائیورٹی ہے. اگر آپ 1 سے 7 سے 12 سال کے ہیں تب آپ کی الگ پرائیورٹی ہے, یہاں پر آپ زیادہ اٹینڈ کریں. 13 سے 25 آپ کی پرائیورٹی الگ ہونی چاہیے. سمجھ میں آیا پوائنٹ؟ انہیں ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھیں, اور جب آپ کو لگتا ہے اس چیز کے لیے میرے پاس جگہ نہیں ہے تو کم کر دیں, مشکل نہیں ہے. لیکن اتنے مضبوط بنے 25 سال کے بعد کہ جب واپس آئے تو دین کی اور اسلام کی اور قوم کی اور فیملی کی خدمت کرنے کے لائق بن سکے. یہ آپ کے لیے